بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و ازواجک و اصحابک یا سیدی یا نبی یا رحمت للعالمین۔ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں قناعت، سوال نہ کرنے، معیشت میں میانہ روی اختیار کرنے، راہ خدا میں خرچ کرنے اور بلا وجہ سوال کرنے کی مذمت کا بیان۔ قال اللہ تعالی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ کیوں کہ رزق کے لیے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کا رسول کا دامن پختہ مضبوطی سے تھام کے رکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ رزق میں بھی محنت کریں اور اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان بھی مضبوطی سے تھام کے رکھیں کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ بھی لازمی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، نہیں فرصت ملتی انہیں روزی کمانے کے لیے، چلنے پھرنے کی زمین میں خیال کرتا ہے انہیں نہ واقف مالدار، بے وجہ ان کے سوال نہ کرنے کے آپ پہچانتے ہیں انہیں، ان کی صورت سے یہ نہیں مانگا کرتے لوگوں سے لپٹ کر، کیونکہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ حق ہمسایوں کو، قریبی رشتہ داروں کو ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ سفید پوش ہیں، یہ کسی لوگوں سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کی خدمت کیا کریں بغیر مانگے ان کے۔ اب کچھ احادیث بیان کروں گا اور بعد میں اجازت چاہوں گا۔ یہ ہمارے بیان سننے سے پہلے یہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل کا بٹن دبا لیا کریں کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، غنا مال و اسباب کی کثرت کا نام نہیں بلکہ غنا تو یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہونا چاہیے، انسان کا دل غنی ہو جائے۔ امیری وہ نہیں ہے کہ بندے کے پاس مال و اسباب ہو، امیری وہ ہے کہ بندے کا دل امیر ہو، دل غنی ہو، دل سخی ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور ابتدا اپنے اہل و عیال سے کرو۔ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد استغنا قائم رہے۔ بندے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا صدقہ کرتے ہیں کہ بعد میں خود ہاتھ پھیلانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، کہ بندے کو اتنا صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ اس کا اپنا بھرم بھی رہ جائے، اپنا گزارا بھی اچھے طریقے سے ہو جائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی ہو جائے۔ تو اور جو سوال سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بچا لیتا ہے، اور جو استغنا اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فضول خرچی کی وجہ سے، اپنے عیش و آرام کی وجہ سے، اپنے اچھے کھانوں کی وجہ سے مال کی بے حرمتی اور فضول خرچی کرتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس ایک روٹی کھانے کی استطاعت ہے تو کوشش کریں کہ ایک ہی کھائیں۔ دو روٹیوں کی کھانے کی بجائے دوسری روٹی کھانے کے لیے کسی سے مانگنا پڑے تو بہتر ہے ایک ہی روٹی پر گزارا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ایک روٹی پر گزارا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ صبر کرنے والا ہے، میں نے جو دیا اس پر صبر کیا اس نے،
تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے میں اصرار نہ کرو، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے اور اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لیتا ہے حالانکہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں، تو جو کچھ میں اس کو دیتا ہوں اس میں اس کے لیے قطعاً برکت نہیں ہوتی۔ کہ مجبوری نہیں ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، مانگتے ہی رہتے ہیں، کسی نہ کسی سے ہاتھ پھیلایا ہی رکھتے ہیں وہ، تو کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی ہے جو ان کے پاس آ جائے وہ فضول خرچی سے اڑا دیتے ہیں، اور بعد میں رونا دھونا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ان کی عادت تو ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہی رہتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے محتاجی کے دروازے کبھی نہیں بند کرتا، اس کے ہمیشہ کے لیے محتاجی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ ہاتھ پھیلاتا ہے میں اس پر محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں میرے مسلمان بھائیوں کہ مجبوری کیا ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تو پھر کسی سے ہاتھ پھیلائیں، ورنہ اپنا ہاتھ سمیٹ کے رکھیں، کسی سے ہاتھ نہ پھیلائیں، کوشش کریں صبر سے اپنا معاملہ نبھائیں، صبر کریں اور تھوڑا کھا لیں، صبر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک دن جو ایک روٹی پہ صبر کرے گا، ایک دن اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے گا کہ وہ لوگوں پر خرچ کرے گا، لوگوں کو دے گا، مال اللہ کی راہ میں بانٹے گا۔ تو میرے بھائیوں صبر کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھو، صبر کیا کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو زیادہ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فاقے میں مبتلا ہو جائے اور اپنے فاقے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوتا، اور جو شخص اپنے فاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد یا بدیر حکمت خداوندی کے مطابق رزق عطا فرمائے گا۔ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت اپنا رونا دھونا لوگوں کے آگے کرتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ خدا را اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اور جو لوگوں کے سامنے اپنا رونا دھونا کرتا رہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ خدا را میرے بھائیوں، میری مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی، کوشش کیا کریں اپنے حالات تنگ ہوں، حالات ناساز ہوں تو اللہ کے حضور اللہ کو سجدہ بھی کریں، دو شکرانے کے نفل بھی پڑھیں، اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کو اپنے دکھ سنائیں، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے دکھ سنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر ہاتھ باندھ کر ان کو اپنے دکھ سنائیں۔ ٹائم ہو اور توفیق ہو تو اللہ کے ولیوں کے درباروں پہ چلا جایا کریں، ان کے وسیلے سے دعا کیا کریں، ان کو حاضر ناظر کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں۔ اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم کر دے گا۔ جب آپ لوگوں کو اپنی پریشانیاں سناتے رہتے ہیں تو لوگوں کا کیا کام ہے؟ دنیا کا کام ہے ہنسنا، مذاق اڑانا، ایک سے سن کر دوسرے تک بات پہنچانا، اس کی تذلیل کرنا، اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی بندہ ایسا ہو جس کو آپ اپنا دکھ درد سنائیں تو وہ خاموشی سے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر آپ کی خدمت کر دے تو اس کو سنانا تو بہتر ہے کہ وہ آپ کی تذلیل بھی نہیں کرتا۔ اور آپ بھی یہ عادت نہ بنائیں کہ میں اس بندے سے ایسے رو دھو کر پیسے لے لیتا ہوں، آپ اپنی عادت بھی نہ بنائیں۔ جو بندہ عادتاً سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی زندگی میں غنی نہیں کرتا، اس کو ایسے سوال کرنے پر ہر وقت مجبور ہی رکھتا ہے، اس پر اپنے محتاجی کے دروازے کھولے ہی رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کوشش کیا کریں کہ اللہ کے سامنے اللہ کے حضور ہی اپنی پریشانی ظاہر کیا کریں، لوگوں کے سامنے اپنے دکھ نہ ظاہر کیا کریں کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے سامنے اس کی تذلیل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔
ایک اور حدیث ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میں نے عرض کیا میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے. اس کو ابو داؤد اور کافی روایات سے صحیح حدیث ہے کہ جب حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دی کہ یا رسول اللہ میں آج کے بعد کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو وہ اس کے بعد انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبر کرے گا، صبر سے کام لے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیو ایسے ہر کسی سے ہاتھ نہ پھیلایا کریں، صبر کیا کریں. صبر میں ہی اجر ہے، صبر میں ہی اللہ تعالیٰ پھل عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بیان سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مظلوم فلسطینیوں مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے، ان کی غیبی مدد فرمائے، ان پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے. اپنے محبوب کا صدقہ، ولیوں کا صدقہ، اپنے پیاروں کا صدقہ ان کی غائبانہ مدد فرمائے. اور جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، شہادت کی موت نوش فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آپ بھی سب مل کر آمین کہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرما دے. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.